اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ غزوہ بدر سے متعلق اس کا کچھ پس منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ ان کا قافلہ محفوظ نہیں ہے تو وہ وہاں سے مکہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ انہوں نے گانے بجانے والی عورتیں، گانا گانے والی عورتیں ساتھ لے کر آئے، خوب تکبر کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جب آپ کی روانگی ہوئی، تو 12 رمضان المبارک کا تاریخ تھی۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ وہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 313 صحابہ تھے، 70 اونٹ تھے جس پر لوگ باری باری سواری کرتے تھے۔ ہر 3 افراد کو ایک اونٹ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری پر پیدل چلا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ سوار رہیں، ہم آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور ثواب کے اعتبار سے میں بے نیاز بھی نہیں ہوں، یعنی جیسے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے۔ ابو سفیان جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے قافلے کی طرف ہیں تو انہوں نے راستہ بدل لیا۔ اس طرح سے وہ محفوظ ہو گئے، مسلمانوں کی پہنچ سے دور نکل گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی کہ قریش مکہ، مشرکین مکہ جنگ کے ارادے سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بہت ہی جوش جذبے کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے بڑی شاندار تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور دونوں جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے، ہم وہ نہیں ہیں۔ آپ ہمیں جو حکم دیں گے یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جنگ سے منہ نہیں موڑیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں مشورہ دو۔ آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی ہم نے تصدیق کی، ہم نے گواہی دی جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے آپ کی بات مانیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں سمندر میں داخل ہونے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، آپ کو بڑی خوشی ہوئی حضرت سعد بن معاذ کی اس گفتگو سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب مشورہ فرما لیا تو تقریباً اکثر حضرات کی رائے جنگ کی تھی، البتہ کچھ حضرات ایسے تھے جو یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم تو کسی اور مقصد سے نکلے تھے، وہ قافلہ اب نکل چکا ہے، وہ قافلہ نکل چکا ہے ہماری پہنچ سے، اب ہمیں واپس مدینہ چلا جانا چاہیے اور ہمیں جنگ کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ تو بعض صحابہ نے جو یہ بات کی تھی کہ ہمیں قریش مکہ سے جنگ کی طاقت نہیں ہے، اس پر یہ آیت اتری کہ ایمان والوں کی ایک جماعت پر گراں گزر رہا تھا، یعنی جنگ کرنے کا ماحول۔ حق کے ظاہر ہونے کے بعد وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے، آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم واپس چلے، لڑے نہیں، گویا کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ تو
اللہ رب العزت نے ایک طرح سے وہ مسلمان جو بہت کم تعداد میں تھے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ رہے تھے اس بنیاد پر کہ ہماری تیاری نہیں ہے اور اس ارادے سے ہم نہیں آئے، ان کا تذکرہ ہے اس آیت کے ایک حصے کے اندر۔